بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی غیر قانونی طور پر 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم مسترد کر دی ہے۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال کو تبدیل کرنا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تحریک اور پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ معاہدوں خصوصاً شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازعہ علاقہ ہے اور بھارت کا کوئی بھی اقدام اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلیاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روح سے غیر قانونی اور بے وقت ہیں اور مقبوضہ وادی کے عوام کے حق خود ارادیت پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ ناظرین کرام، ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان خاص طور پر رواں سال 5 اگست کے بھارت کے اعلان کردہ ان اقدامات کو واضح کرے گا جو مقبوضہ کشمیر کو 9 لاکھ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں ایک بڑی جیل میں تبدیل کر کے کشمیر کے عوام پر بندوق کی طاقت سے لاگو کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنما، سول سوسائٹی کے ارکان، خواتین اور بچوں سمیت عام آدمی غیر قانونی حراست میں ہیں۔ 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو سخت پابندیوں کا سامنا ہے اور دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہے۔ کرفیو نافذ ہے اور لوگوں کی نقل و حمل محدود ہے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد کو بھارتی قابض فورسز کی طرف سے مسلسل ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ 30 اکتوبر کی رات 12 بجے سے بھارتی حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا تھا، جس کے ساتھ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر 2 وفاقی اکائیوں میں تبدیل ہو گیا ہے، جس میں ایک جموں اور کشمیر اور دوسرا بدھ مت اکثریتی لداخ کا علاقہ شامل ہے۔ دونوں علاقوں پر حکمرانی نئی دہلی کی ہوگی اور نئے لیفٹیننٹ گورنر آج وہاں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تاہم کشمیری عوام کی سب سے بڑی تشویش وہاں غیر علاقائی بھارتیوں کی جانب سے زمینیں خریدنے کا خدشہ ہے۔ مقبوضہ وادی کو 2 وفاقی اکائیوں میں باضابطہ تبدیل کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جمعرات کو دکانیں اور دفاتر بند رہے، جبکہ سڑکیں صحرا کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اگست میں مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کرنے اور خطے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے فیصلے پر کشمیریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ریٹائرڈ کشمیری جج اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن حسنین مسعودی کا کہنا تھا کہ جمعرات کو ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ تمام اقدام غیر آئینی ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی غیر جمہوری ہے۔ عوام کی تصدیق کی گئی ہے اور ان سے کبھی رائے بھی نہیں لی گئی۔ حسنین مسعودی نیشنل کانفرنس کے رہنما ہیں، جو بھارت کی حمایت کرنے والی کشمیر کی سیاسی جماعت ہے۔ بھارتی حکام نے اس جماعت کے کئی رہنماؤں کو بھی حراست میں لے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو بڑی تبدیلی کے بعد حکام نے 1 کروڑ 25 لاکھ آبادی والے خطے میں انٹرنیٹ، موبائل، لینڈ لائن اور کیبل کی سروس معطل کر دی تھی۔ ان پابندیوں کی وجہ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئیں اور عوام کے حوصلے پست ہوئے۔ عالمی دباؤ کے پیش نظر حکام نے پابندیوں میں نرمی کا آغاز کر دیا ہے، بند سڑکوں کو کھولا جا رہا ہے اور لینڈ لائن اور چند موبائل فون کی سروسز بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود زیادہ تر کشمیری تشدد کے خدشات کے پیش نظر خوف سے گھر میں ہی محصور ہیں۔ ناظرین کرام، حکام نے اب بھی انٹرنیٹ سروس محدود رکھی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے منظم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہزاروں اضافی فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کے باوجود خطے میں بھارت مخالف مظاہرے اور جھڑپیں جاری ہیں۔ سرکاری فورسز نے سڑکوں پر مارچ کرنے اور پتھر برسانے والے مظاہرین پر آنسو گیس، شاٹ گنز اور دیگر اسلحہ استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور کئی سو زخمی ہوئے۔ اگست کے پہلے ہفتے میں نافذ کیے گئے سیکیورٹی لاک ڈاؤن کے بعد سے اب تک 4000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے۔
ناظرین کرام، بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 3000 افراد کو اب تک رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے 250 افراد کو مقبوضہ کشمیر سے باہر بھارت کی متعدد جیلوں میں قید کیا گیا ہے۔ ریکارڈز کے مطابق ان میں سے 300 افراد کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جو حکام کو بغیر ٹرائل کے 2 سے 3 ماہ تک عوام کو جیل میں قید رکھنے کا اختیار دیتی ہے۔ ناظرین کرام، کشمیری عوام کی امید اب بھارت کی سپریم کورٹ پر ہے، جو آئین کے آرٹیکل 370 واپس لینے کے خلاف متعدد درخواستوں پر نومبر کے آغاز سے سماعت کرے گی۔ ان سماعتوں کا فیصلہ چند ماہ میں سامنے آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، مودی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی نئی حیثیت سے یہاں عوام کو اس کے گزشتہ خصوصی حیثیت کے تحت نہ ملنے والے حقوق دیے گئے ہیں، جن میں تعلیم کا حق، کم از کم تنخواہ کا قانون اور اقلیتوں کے حقوق کی یقین دہانی کرانے وغیرہ شامل ہیں۔ مودی کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف بغاوت کے خاتمے سے کشمیر میں سیاحت میں اضافہ ہوگا اور بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے معیشت بھی بہتر ہوگی۔ ناظرین کرام، پاکستان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں تبدیلیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے نئی دہلی سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں اور باہمی تجارت کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے اپنی ٹرین، بس اور پوسٹل سروسز بھی بند کر دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ، عالمی انسانی حقوق کے اداروں اور دیگر فورمز پر اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی قبضے پر کشمیریوں کے ساتھ سفارتی تعاون جاری رکھے گا۔